درس فی قصۃ موسیٰ علیہ السلام مع قومہ وصفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ الاعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقطعناہم اثنتئی عشرۃ اسباطا امما فأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين۔ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ فاسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق وقطعناہم اثنتئی عشرۃ اسباطا، یعنی 12 قبیلے 12 قوموں میں تقسیم کر دیا قوم۔ اور وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے وحی کر دی کہ اگر قوم کو پانی کی ضرورت ہو أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، آپ اپنے اس عصا کو اس پتھر پہ ماریں۔ فانبجست منه اثنتا عشرة عینا قد علم كل اناس مشربهم، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر پہ عصا کو مارا تو اس سے 12 چشمے جو تھے وہ پھوٹ پڑے۔ ہر قبیلے نے، ہر سبت نے اپنا اپنا چشمہ جو تھا وہ جان لیا کہ یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، تاکہ آپس میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے بادلوں کا سایہ کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے ان کے کھانے کے لیے ترنجبین اور بٹے وہ اتارے آسمانوں سے۔ اور اللہ نے حکم دیا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، اللہ ظلم سے پاک ہے، لیکن انہوں نے اپنے جانوں پہ خود ظلم کیا، شرک کیا، کفر کیا، انبیاء کی تکذیب کی، بت پرستی کی کوشش کی، بچڑے گائے کے بچڑے کی پوجا کی، تو خود ظلم کیا انہوں نے اپنے اوپر۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ان کو کہا گیا کہ اس بستی میں ٹھہریں، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جو چاہیں اس سے کھائیں، اور جب بستی میں داخل ہوں قُولُوا حِطَّةٌ، تو اللہ سے معافی بھی مانگتے جائیں، عاجزی سے جائیں، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور بڑی عاجزی سے، بڑی تواضع سے دروازے میں داخل ہوں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، سنزید المحسنین، اور اچھے عمل کرنے والوں کو اور بھی اللہ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، پھر انہوں نے بدل ڈالا جو کہا گیا تھا اس کے بجائے انہوں نے نعوذ باللہ یعنی انادن اور استہزان اس لفظ کو بدل کے اس کے بدلے میں ایک توہین آمیز یعنی حتتن کے بجائے ہنتتن کہنا شروع کر دیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر اللہ نے ان پر آسمانوں سے عذاب اتارا، بما كانوا يظلمون، چونکہ وہ جو ظلم کر رہے تھے اپنے جانوں پر انکار انبیاء کا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اب ان سے پوچھیں اس بستی کے بارے میں جو دریا کے کنارے پہ تھی، حاضرۃ البحر، اذ یعدون فی السبت، اللہ نے منع کیا تھا کہ سبت میں ہفتے کے دن شکار نہ کریں، لیکن ان نے اس میں تجاوز کیا۔ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم، چونکہ ہفتے والے دن جو مچھلیاں تھیں وہ بالکل شرعاً ظاہر باہر بالکل بھری ہوئی ہوتی تھی۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب وہ ہفتہ نہ ہوتا کوئی اور دن ہوتا تو پھر مچھلی بھی نہیں ہوتی تھی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اسی طرح ہم امتحان لیتے ہیں اپنے بندوں کا بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس بسبب اس کے کہ وہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، حد سے نکل جاتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو آپ سمجھیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے سورۃ البقرہ میں بھی گزر چکا ہے۔ اصل تو اس بات کو سمجھ لیں کہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، اور یہ موعظہ ہے، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے، یہ شفا ہے، یہ نور ہے، یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ قصے کی کتاب ہو یا کوئی تاریخی کتاب، اس میں تو ایک ترتیب ہوتی ہے نا قصے کی۔ تو اللہ کا قرآن تو موعظت کے لیے اترا ہے کہ جیسے جیسے حالات پیش آتے گئے اللہ کا قرآن اترتا ہے۔ اس لیے تم اس بات پہ نہ پڑھا کرو کہ جی یہاں ہم موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا میں کچھ اور باتیں ہیں، دوسری جگہ اور باتیں ہیں۔ اصل بات یہ نہیں ہے، قصہ ایک ہے، واقعہ وہی ہے جو صحیح ہے، بیان کا اسلوب الگ ہے۔ اب ایک دفعہ ایک آیات میں ایک سورت میں اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم سے لے کر ملک شام میں داخل اور میری نصرت تمہارے ساتھ ہوگی اور تم کامیاب ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے اس میں داخل ہونا ہے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے داخل ہونا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم تو نہیں جاتے، ان فیہا قوما جبارین، اس کے اندر تو ایک بڑی طاقتور قوم رہتی ہے، ان کا تو ہم مقابلے نہیں کر سکتے۔ قوم عمالقہ جو تھی نا اس وقت وہاں، انہوں نے کہا جی ہم تو داخل نہیں ہوتے حتیٰ یخرجوا منہا، کہ وہ وہاں سے نکل جائیں پھر ہم داخل ہوں۔ اسی طرح ان کی قوم میں سے ایک سمجھدار آدمی نے بھی ان کو سمجھایا کہ اللہ کے بندے یہ اللہ کا حکم ہے، پیغمبر کا فرمان ہے، تم مت ڈرو، اذا دخلتموہ انکم غالبون، جب تم داخل ہوگے نا اللہ تمہیں غلبہ دیں گے اس قوم پر، وعلی اللہ وتوکلوا، اللہ پر توکل کرو اور داخل ہو جاؤ، اللہ کے حکم کی تعمیل کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر سمجھایا تو قوم بھی اتنی ضدی تھی، کہنے لگے یا موسیٰ لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم تو ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس بستی میں جب تک کہ وہ قوم اس بستی میں موجود ہے، ہم داخل نہیں ہوں۔ حتیٰ کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بڑی گستاخی کا جواب دیا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ایسا کریں کہ آپ اور آپ کا خدا جا کے جہاد کریں، سے ہم یہی بیٹھے۔
اسی لیے جب میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بدر والے دن آئے تو آپ کی طبیعت پہ بہت بڑی پریشانی کا دور تھا، بڑا پہلا غزوہ تھا اسلام کا، اور پھر حضور پاک تو جنگ کے لیے آئے ہی نہیں تھے، وہ تو ابو سفیان کے قافلے کا تعاقب کر رہے تھے۔ حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ فکر جو تھی نا وہ انصار مدینے والوں کی فکر تھی، چونکہ مدینے والے لوگ جو ہیں وہ جنگجو نہیں ہیں، وہ تو کاشتکار لوگ ہیں، باغوں والے لوگ ہیں، کھجوروں والے لوگ۔ حضور کو یہ بڑی فکر تھی کہ ان قوموں نے تو کبھی جنگ لڑی نہیں، اور قریش جو ہیں مکے والے یہ تو بڑے جنگجو لوگ ہیں نا، ساری زندگی جنگیں کرتے رہے، لوٹ مار کرتے رہے، ڈاکے ڈالتے رہے، اور یہی پریشانی جو تھی حضرت سعد کی خدمت میں بھی پہنچ گئی کہ حضور پاک رحمت دو عالم ہم انصاریوں کی وجہ سے پریشان۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے سردار تھے، وہ حضور کی خدمت میں آئے، حضور بیٹھے تھے، انہوں نے آگے سلام عرض کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ ہماری وجہ سے پریشان ہیں کہ ہم لوگ جنگ کیسے کریں گے۔ لسنا اصحاب موسیٰ، حضور ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں جو کہیں گے فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ، کہ آپ اور آپ کا خدا جا کے جہاد کریں، ہم بیٹھے ہیں۔ نحن اصحاب محمد، ہم تو میرے مدنی تیرے ساتھی ہیں، نقاتل امامک ومن بین ایدیک وعن یمینک وعن شمالک ومن خلفک، ہم آپ کے آگے سے بھی قربانیاں دیں گے، دائیں بھی اور بائیں بھی، اور جب تک انصار کا ایک بچہ زندہ ہے میرا مدنی آپ کی طرف ہم کوئی تیر تلوار نہیں آنے دیں گے۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ ہم جنگ نہیں کر سکیں گے، ڈھال تو بن جائیں گے نا۔ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا چہرہ مبارک کھل گیا، حضور بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے انصار کو بڑی دعائیں بھی دی۔ تو یہ وہ کلمات تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہے، انہوں نے کہا جی ہم نہیں داخل۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس قوم کی نافرمانی پر ہم ان کو سزا دیتے ہیں کہ یہ 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹکتے رہیں گے، یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، آپ ان پہ کوئی غم نہ کریں، یہ بڑی نافرمان قوم۔ اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود، فرعون اور اس کے لشکر کو شکست دینے کے باوجود اب تک بھی ان کو یقین نہیں آیا، تو آپ رہنے دیں۔ تو اب ان پر جو ہے وہ آبادی اور شہر اور مصر اور کوئی جگہ وہ سب ہم نے منع کر حرام کر دی ہے، یہ اسی جنگل میں پھرتے رہیں گے۔ انہا محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض۔ اب اس دور میں پھر جناب رونے لگ گئے کہ جی 40 سال ہم اس صحرا میں رہیں گے، نہ کوئی بستی، نہ کوئی گھر، نہ کوئی مکان، تو اب ہماری زندگی کیسی گزرے گی؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی، کیونکہ پیغمبر تو یہ چاہتے ہیں نا کہ کسی حال میں قوم ایمان لے آئے اور جہنم سے بچ جائے۔ جیسے کہ حضور نے فرمایا تمہاری حال تو ایسی ہے کہ تم جہنم میں خود گرنا چاہتے ہو اور میں تمہارے پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں۔ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَّتِكُمْ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ،
آسمانوں پر بادل چھا گئے تو اب ان کو دھوپ نہیں ستاتی، بڑی پیاری موسم ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جناب کھائیں پیئیں کیا، کوئی مارکیٹ تو ہے نہیں، کوئی دکان تو ہے نہیں، جو کچھ ساتھ تھا وہ تو چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اس کا بھی آپ غم نہ کریں، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم تمہارے لیے روزانہ صبح جو ہے آسمانوں سے جنت کا ناشتہ آ جائے گا، بس وہ کھایا کریں۔ وہ ترنجبین ہوگی، ترنجبین ایک گوند کی قسم ہوتی ہے اور وہ بڑی لذیذ اور بڑی میٹھی ہوتی ہے۔ اور سلوہ کا اکثر مفسرین نے معنی یہی فرمایا ہے کہ بٹیر، لیکن ہو سکتا ہے یعنی بٹیر کی شکل کا کوئی چھوٹا پرندہ، کیونکہ قرآن نے تو تعین نہیں کی اور نہ ہی سلوہ بٹیر کا نام ہے۔ تو بہرحال مقصد یہ تھا کہ اب جناب روزانہ بھنے ہوئے پرندے آ رہے ہیں اور بہترین وہ میٹھا ترنجبین آ رہا ہے، اور چشمے کے پانی ہیں اور 12 چشمے ہیں، اپنے اپنے چشمے سے پانی پی رہے ہیں۔ تو اب جناب کچھ عرصے کے بعد پھر دماغ خراب ہو گیا، راحت مل گئی نا جی۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ مہربانی کریں، ہمیں اللہ سے دعا کریں، اجازت ملے شہر میں جانے کی، مدت ہو گئی ہے، ہم نے دال نہیں کھائی، بصل نہیں کھائے، تھوم نہیں کھایا۔ یہ انہوں نے مانگا تھا جو آج تک ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ تو اب جناب یہ ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے یوشع ابن نون آئے جو آپ کے ساتھی تھے، ان کو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ یوشع نے اس قوم کو بار بار سمجھا کے آخر قائل کر لیا۔ ان کے بھی تو کئی لوگ مر گئے نا، 40 سال کو معمولی مدت تو نہیں ہوتی نا۔ جو بچ گئے انہوں نے یوشع کی بات مان لی اور اللہ کا نام لے کر داخل ہوئے شام۔ اللہ نے ان کو قوم عمالقہ پہ فتح دی اور اللہ کی رحمت سے اور عنایت سے وہ شام جیسے شہر میں آ گئے جو اندرونی اور بیرونی برکتوں کا مرکز ہے، جس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے کہ الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد میں انہیں برکتیں ہی برکتیں رکھی۔ اچھا، برکتوں کا معنی یہ ہے کہ وہاں سارے پہاڑ سرسبز ہیں اور وہاں جو اللہ نے پھل پیدا فرمائے ان کی کوئی مثال نہیں ملتی دنیا میں۔ انگور ہے، انجیر ہے، اتنا بڑے بڑے انجیر ہیں۔ اور باطنی برکت یہ تھی کہ وہاں اللہ کے بڑے انبیاء آئے، اور اب بھی اس مقام پر مقام خلیل ہے جہاں تقریباً 70 یا اس سے بھی زیادہ انبیاء دفن ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں حضور معراج کے وقت تشریف لائے، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میدان قیامت یعنی قیامت قائم ہوگی اور میدان حشر بنے گا۔ تو یہ بڑی برکتوں والی جگہ، اس مقام پہ امتحان بھی بڑے آئے، ابتلا بھی بڑی آئی، اور اگر آپ دیکھیں اور غور سے اللہ کے قرآن کا مطالعہ کریں اور پڑھیں تو یہ اللہ کا نظام دیکھ کے بس سمجھ ہی نہیں آتی، لیکن آمنا باللہ ہے۔ یہ اللہ کی شان دیکھو کہ مسجد اقصیٰ کو اگر قبلہ اول بنانا تھا اور آباد کرنا تھا اور حضور کی وہاں امامت بھی ہونی تھی اور محشر میں وہ ارض حشر بھی بننی تھی، اس کو بھی اللہ کے 2 پیغمبروں نے بنایا ہے، ایک حضرت داؤد علیہ السلام، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام۔ وہاں بھی اللہ کے 2 پیغمبر ہیں جنہوں نے اس کو تعبیر کیا، اور سلیمان علیہ السلام کے تو چونکہ جنات تابع تھے نا، اسی لیے وہ تو حکم دیتے تھے نا کہ وہ ایسی خوبصورت وہ مسجد بنی نا کہ جس کی کوئی مثال نہیں تھی تاریخ میں۔
وہاں بھی 2 پیغمبر تھے، اور جب مکۃ اللہ کی کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی ہے تو اللہ کی شان یہ ہے کہ یہاں بھی 2 نبی ہیں، ایک سیدنا ابراہیم ہے اور ایک سیدنا اسماعیل ہے۔ ابراہیم بھی نبی اور اسماعیل بھی نبی ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہاں بھی 2 نبی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مدینے کو آباد کیا نا، مدینے کو یثرب کے بجائے مدینہ منورہ بنا، طابہ بنا، طیبہ بنا، تو وہاں ایک ہی آمنہ کا لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بس وہاں کوئی پھر دوسرا نبی نہیں، چونکہ حضور سب سے افضل ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام النبیین ہیں، امام المرسلین ہیں، امام المتقین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ تو وہاں مدینہ پاک کی پوری بنیاد جو ہے نا جی، مسجد نبوی کی بنیاد اور مسجد وہ سب حضور پاک کے ہاتھوں سے۔ یہ شان مدینہ منورہ کو ملا ہے، اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ جمہور سے اس مسئلے میں خلاف کرتے ہیں۔ جمہور کا معنی ہوتا ہے مثلا 4 امام نے ادھر 3 ہو جائیں وہ جمہور ہو گیا، ایک اکیلا رہ گیا نا۔ مثلا 4 صحابہ ہیں، 3 صحابہ کی ایک رائے وہ جمہور ہو گئی۔ تو جمہور صحابہ، جمہور ائمہ، جمہور محدثین کا یہ فتویٰ ہے، فیصلہ ہے کہ اللہ کی زمین میں سب سے افضل جو ہے وہ مکہ مکرمہ اور اللہ کا کعبہ۔ اور پھر ویسے بھی دلائل کے روح سے دیکھا جائے تو اس کو تو خود قرآن نے حرم کہا ہے، حرمًا آمنا من دخلہ کان آمنا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمَنًا۔ اور پھر یہاں نمازوں کا ثواب اتنا ہے جو کائنات میں کہیں نہیں کہ ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ۔ اور علماء نے جو تحقیق کی ہے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ ایک نماز کا 1 لاکھ جو ہے یہ تو تب ہے نا کہ جب بندہ اکیلے پڑھ رہا ہو، تو اس کو 1 نماز کا 1 لاکھ ملے گا۔ لیکن اگر وہ جماعت میں آئے گا تو جماعت کا ثواب تو الگ پڑ جائے گا نا۔ پھر محلے کی مسجد میں آئے گا تو 25 درجے بڑھ جائے گا، اور پھر جامع مسجد میں آئے گا 27 درجے بڑھ جائے گا۔ انہوں نے کہا وہ 1 لاکھ تو تب ہے کہ جب آدمی خود اکیلا نماز پڑھ رہا ہے۔ اور مدینہ منورہ میں ایک نماز کا 1000 ہے، ایک روایت میں ہے 50,000، لیکن وہ روایت چونکہ ضعیف ہے، احکام میں حجت نہیں بن سکتی۔ ضعیف حدیثیں فضائل میں حجت بنتی ہے لیکن احکام میں نہیں بنتی۔ تو یہ تو حکم ہے نا کہ نماز کا کتنا، تو وہ ایک روایت میں 50 ہے، ایک میں 1000۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ مکہ مکرمہ میں آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں یا پورے مکے کی کسی مسجد میں نماز پڑھیں تو 1 لاکھ ملے گا۔ لیکن مدینہ منورہ میں وہ 1000 ہر جگہ نہیں ملے گا، صرف اس وقت ملے گا جب مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے۔ تو اتنا بڑا فرق بھی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت پہ جا رہے تھے تو آپ کھڑے ہوئے اور کعبے کی طرف نظر ڈالی اور فرمایا واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ، میں اے کعبہ مجھے اللہ کی قسم ہے، اللہ کی زمین پر سب سے احب، سب سے خیر، سب سے اچھی جگہ تو ہے۔ لو ما اخرجنی
قومی ما خرجت منک ابدا، اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ ساری دنیا کی زمین میں افضل جو ہے وہ کعبہ ہے۔ یہ سارے دلائل ہیں، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ دلائل میں نے بھی پڑھے ہیں، لیکن مدینہ افضل۔ رحمۃ اللہ علیہ، اصل میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ ایک تو احکام ہوتے ہیں، دلائل ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بعض اہل اللہ جو ہے نا وہ اپنے عشق و محبت میں آ کر بھی کوئی بات کہہ دیتے ہیں، وہ پھر محبتوں کی قیمت کا اندازہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت کیا، آپ نے فرمایا یاد رکھو مکہ بھی تلوار سے فتح ہوا ہے، پوری دنیا میں صرف مدینہ ہے جو محمد کے پیار سے فتح ہوا۔ انہوں نے کہا مدینے والوں نے کوئی جنگ نہیں کی نا، وہ تو ابھی حضور آئے نہیں تھے، سڑکوں پہ کھڑے تھے استقبال کے لیے، انہوں نے تو پہلے اپنی جو ہے جان مال حضور پہ قربان کر دی۔ وہ تو مسجد العقبہ میں یہ جہاں مینا میں آپ جاتے ہیں نا، جو بڑا جمرہ ہے اس کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے، یہ وادی عقبہ ہے، اسی جگہ حضور نے بیعت کی تھی مدینے والوں کی، جو بیعت عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ 2 دفعہ بیعت ہوئی، ایک دفعہ 7 آدمی تھے، دوسرے دفعہ 70 آدمی تھے۔ پھر حضور نے مصعب بن عمیر کو بھیجا جو مدینے میں جا کے قرآن کی تعلیم شروع کریں۔ تو اس وقت بھی مدینے والوں نے کیا بات کی، عجیب بات کی، جب بیعت کر لی انہوں نے کہا حضور ہماری ایک درخواست ہے اگر قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا بتائیں کیا درخواست؟ انہوں نے کہا حضور آپ ایک وعدہ کریں، ایک وعدہ ہم کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا وعدہ کرانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور آپ وعدہ کریں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب آپ مدینے میں آئیں گے نا ہم اپنی جان مال اہل اولاد سب میرا مدنی آپ پہ قربان کر دیں گے، اور ایک وعدہ آپ بھی فرمائیں کہ جب مدینے آ جائیں پھر ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم حضور بھی جوش میں آ گئے، فرمایا مدینے والوں فیکم احیا و فیکم اموت، اب میری آخری زندگی میں زندہ بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، میری موت بھی تمہارے ساتھ آئے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی نا، اسی دعا کا اثر ہے، آپ نے دعا مانگی تھی اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ، یا اللہ میرے مدینے کے بھی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال جیسے کعبے کی محبت ڈالے، او اشد منہا، یا مکے سے بھی محبت زیادہ ڈال دے۔ یاد رکھو یہ آپ کی اس دعا کا اثر ہے کہ آج بھی آدمی آتے ہیں نا عمرے میں کہ اسی مدینے سے جا رہے ہیں، مدینے میں تو عمرہ ہوتا ہی نہیں، لیکن نام مدینے کا لیتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی کی دعا منظور ہو گئی کہ محبت زیادہ ہے۔ اور آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد اگر کوئی صاحب نظر ڈالے تو سرزمین مکہ میں جلال نظر آتا ہے، اور جب مدینے میں جائے تو جمال نظر آتا ہے۔ دیکھنے والی آنکھیں ہوں نا، مشکل تو یہی ہے نا جی، ہماری آنکھوں میں تو ماشاءاللہ ویڈیو پہ تصویریں کھڑی ہیں یا فلموں کی تصویریں ہیں یا عورتوں کی تصویریں ہیں، پھر ان گندی آنکھوں میں تو حضور کی تصور نہیں آ سکتا۔ نہیں ایمان سے کہیں اگر ایک جگہ ناپاک ہو تو وہاں پاک جو چیز آ سکتی ہے؟ ہم نے تو دل میں غیروں کو بٹھایا ہوا ہے نا جی، آنکھوں میں تو ہم نے جناب ان تتلیوں کو بسایا ہوا ہے نا۔ اللہ اکبر اللہ
اللہ اکبر. وہ بھی تو لوگ تھے نا جی جنہوں نے کبھی زمین سے نظر اوپر بھی اٹھایا، ہمیشہ نظریں چوئی گئی تاکہ غلطی سے بھی کسی پہ نہ پڑ جائے. جب ان کی نظریں محفوظ ہو گئی تو اب اللہ نے بھی ان کے اندر ایک ایسا نور پیدا کر دیا ہے کہ پھر جب وہ تصور کرتے ہیں تو مدینہ سامنے آ جاتا ہے. صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم. یہ تو محبت کی بات ہے نا جی. آپ قرآن شریف پڑھیں گے بڑی مشکل سے ایک پارہ پڑھ لیں گے یا کوئی دو پڑھ لے تو بڑا تیر مارا ہے. اور ایسے ایسے لوگ صرف صحابہ میں نہیں اس دور میں بھی پیدا ہوئے جو ایک دن میں پورا قرآن پڑھتے ہیں، ختم کرتے ہیں. ان کے تو 24 گھنٹے زبان پہ قرآن ہی ہوگا نا، گالیاں تو نہیں ہوں گی نا. تمہاری زبان تو گالیوں سے فارغ نہیں ہے. حرم میں بیٹھی ہیں تو کس سے کہانیاں کا اچھا جی کیا حال ہے، آپ کب جا رہے ہیں، آپ کی فلائٹ کا کیا ہوا. حرم میں بھی یہی قصہ ہے. تم نے کبھی اللہ کے حرم میں آ کے ادب کے ساتھ غور ہی نہیں کیا. تم نے کبھی کعبۃ اللہ پہ وہ نظر ہی نہیں ڈالی ہے جس میں اثر اور تاثیر پیدا ہوتی. لیکن مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں. اب بھی آپ استغفار زیادہ پڑھا کریں اور حضور پاک پہ درود شریف زیادہ پڑھا کریں. سارے رنگ دل کے جو ہے نا وہ دھل جائیں گے. اور غیر محرم عورت پہ نظر نہ ڈالا کریں. چونکہ انسان ایک بزرگ تھے وہ مثال دیتے تھے کہ آپ نے گھر کے اوپر 2000 گیلن کی ٹینکی رکھی ہوئی ہے، پانی کی فل ہے، اور نیچے ایک چھوٹی سی وہ 1/4 انچ والی ایک ٹوٹی کھلی رہ گئی تو 10-12 گھنٹے وہ ٹینکی ختم ہو جائے. انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ عمرہ بھی کرتے ہیں، حجر اسود پہ بھی لڑتے ہیں، صفا مروا بھی دوڑتے ہیں، مدینہ شریف بھی جاتے ہیں، لیکن آنکھوں والی وہ جو ٹوٹی ہے نا وہ غیر محرم پہ کھلی ہوئی ہے، بس اس پہ نظر پڑی اور ساری عبادتیں دھڑام سے ختم ہو گئی. جیسے خالی ہاتھ آئے تھے ویسے چلے گئے. کعبے کو دیکھو تو صحیح نا. میرے دوست تھے ڈاکٹر، آپ بھی ہوں گے، کافی عرصہ ہو گیا چونکہ میں نہیں گیا، شکاگو میں تھے. انہوں نے مجھے خود واقعہ سنایا. انہوں نے کہا وکیل صاحب میں تو آپ کو پتہ ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، یہاں میرا اپنا سرجری ہے، اپنا کلینک ہے، تو کبھی کبھی گورنمنٹ جو ہے ہمیں تنخواہ پہ ہائر کرتی ہے جیل کے لیے کہ بھی ہفتے میں ایک دن جیل کے مریضوں کو دیکھیں، اس کا ہمیں بڑا اچھی معاوضہ ملتا. انہوں نے کہا اسی ضمن میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بارک ہے جس میں پھانسی لگنے والے لوگ ان کو الگ الگ سیل میں رکھا جاتا ہے. وہاں ایک آدمی بیٹھا ہے اور وہ پینٹنگ کر رہا ہے، کوئی تصویر بنا رہا ہے، رنگ بھی ہے اور سامنے اس کے سارا انتظام کیا ہوا ہے، کنور سب کو لگا ہوا، اس میں بیٹھے ہوئے وہ تصویر بنا رہا ہے. میں نے اس سے پوچھا بھی تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں؟ ہونے کا نہیں مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. میں کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ میرا پیشہ ہے، میں پہلے بھی یہی پینٹنگ کرتا تھا، اب جیل میں آ گیا تو میں نے ان کو لکھا ہے کہ بھی چونکہ میں پینٹر ہوں تو آپ مجھ سے فائدہ اٹھائیں. تو میں پینٹنگ بناتا ہوں پھر یہ جا کے بکتی ہے، ان کا پیسہ جو ہے وہ جیل ایڈمنسٹریشن کو ملتا ہے، مجھے بھی دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا، میں دوسرے راؤنڈ پہ جب گیا نا تو میں کعبۃ اللہ کی ایک تصویر اس کے پاس لے گیا. میں نے کہا یار یہ میں عمرے پہ گیا تھا، وہاں سے کعبہ شریف کے فوٹو بنا ہوا تھا، بڑا خوبصورت بنا تھا، تو یہ میں لے آیا تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر میرے دل میں خیال ہے اگر مہربانی کرو تو اس کی پینٹنگ بنا دو. ہاتھ سے بنی ہوئی چیز الگ ہوتی ہے نا، یہ کیمرے کی تصویریں تو الگ چیز ہے نا.
ٹھیک ہے تصویر چھوڑ جاؤ میں تمہیں بنا دوں گا. میں نے کہا میں تمہیں معاوضہ دوں گا جو بھی کہو گے. وہ کہتی ہیں کہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں واپس آیا تو اس کے بعد میں چھٹی پہ چلا گیا اپنے ملک انڈیا کے تھے وہ. میں چھٹی پہ چلا گیا 3 مہینے کی چھٹی پہ. 3 مہینے کے بعد میں واپس آیا تو میرے بجائے انہوں نے اور ڈاکٹر اپائنٹ کر دیا تھا. پھر مجھے خیال آیا کہ بھائی میں نے ایک آدمی کو پینڈنگ بنانے کے لیے وہاں جیل میں دیا تھا. تو میں سننے نے جیل سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا آپ آ جائیں, یہ بندہ آپ کے مقام ہم نے عارضی رکھا ہے, 10 دن کے بعد یہ چلا جائے گا, پھر آپ اپنی جگہ پہ آ جائیں گے. تو میں نے کہا پھر ابھی کیا جانا ہے, 10 دن کے بعد ایک ہی دفعہ جائیں گے ڈیوٹی پہ. تو کہتے ہیں کہ 10 دن کے بعد میں جب ڈیوٹی پہ گیا تو میں اس کے کمرے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ مصلی پہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہے اور تصویر ادھر رکھی ہوئی ہے. میں حیران ہو گیا, اب یہ بندہ تو کافر ہے, یہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے. میں کھڑا رہا اور نماز سے فارغ ہوا. اس نے بھی مجھے دیکھا, پہچان لیا, اور ہمیں تو کمرے میں جانے کی بھی اجازت تھی, ڈاکٹر تھا میں. تو میں چلا گیا اور مجھے بڑی محبت سے ملا. میں نے کہا یار پہلے میں تو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے تمہیں اسلام نصیب کیا. وجہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ تیری تصویر وجہ ہے. اور کیا ہے؟ میں جب اس کو تصویر کو بناتا رہا, دیکھتا رہا, کعبہ میرے اندر اتر گیا. بس مجھے یقین ہو گیا کہ اگر مذہب سچا ہے وہ اسلام, اور مرکز ہدایت جس کی تصویر میں اتنا اثر ہے, اس کعبے کو دیکھنے میں کتنا اثر ہوگا. لیکن یاد وہی بات میں عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھنے والی آنکھ تو ہو نا, دیکھنے والی نظر ہو اور دل میں جذبہ ہو کہ میں عمرے پہ آیا ہوں, میں نے کچھ لے کے جانا ہے, خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا. تو اس لیے بہرحال ہمارے لیے تو اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے. تو مسجد کعبہ کو بھی 2 پیغمبروں نے بنایا, اور مسجد اقصیٰ کو بھی اللہ کے 2 پیغمبروں نے بنایا, اور مسجد اقصیٰ نے بھی کئی انقلاب دیکھے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ کعبۃ اللہ کے اندر بھی پہلے دور میں قریش کی حکومت رہی, کافروں کی حکومت رہی. ابھی جہل یعنی کعبۃ اللہ کا بڑا حاکم تھا, امیر تھا, رئیس تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, اور اس میں حکمت تھی کہ سب سے پہلا گھر کعبہ اور سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ. جب 2 اب مل جائیں تو دائرہ مکمل ہو گیا, نبوت کا بھی اور اسلام کی عظمت کا بھی. تو اب حضرت یوشع ابن نون کے کہنے سے وہ قوم جو تھی نا جی مان گئی اور داخل ہوئے, تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. اور جو لوگ رہ گئے تھے نا, محروم ہو گئے تھے, وہ مایوس ہو کے ختم ہو گئے, اور جو ان میں بچ گئے وہ شام کے اندر داخل ہو گئے. واللہ اعلم.